یار بات تو بگڑ گئی نا، میرا نام کیوں لیا درمیان میں آپ نے؟ سارا کام خراب کر دیا۔ کھانے کا بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں دوں گی، کہتی کہ میں آپ کو کمرے میں گھسنے نہیں دوں گی۔ علی اس کی عقل پہ ماتم کرتے بولا جو کب سے ان دونوں کے سامنے بیٹھی اپنی کم عقلی پہ خود کو کوس رہی تھی۔ ہاں، اور اس کے بعد وہ مجھے کہتے کہ یہ ان کا کمرہ ہے تو میں انہیں جہیز کا بھی تانا نہیں دے سکتی کیونکہ میں تو اپنے ساتھ کچھ لائی ہی نہیں۔ اس کے معصومیت بھرے لہجے پہ علی اور رائکا اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ریلنگ پہ کھڑے زاویار کو حیرت کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آئی تھی۔ کیا سچ میں اس کی بیوی اتنی معصوم تھی؟ علی صدماتی کیفیت میں زمین پہ لیٹ گیا۔ ماہا نے پریشانی سے رائکا کی جانب دیکھا جس کا خود کا حال کچھ ایسا ہی تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط نمبر ڈائل کر لیا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو کبھی قابو نہیں کر سکتی۔ علی کے بڑبڑانے پہ وہ ناک سکوڑ گئی۔ البتہ زاویار تعصب سے نفی میں سر ہلاتے واپس اوپر چلا گیا۔ وہ اس پہ حکم چلائے یہ اس کی حسرت ہی رہ گئی تھی۔ وہ اسے پورا اعتماد دیکھنا چاہتا تھا جیسے وہ پہلی نظر میں لگی تھی، لیکن وہ تو کسی اور رخ کو ہی جا رہی تھی۔ اور کتنا قابو کرے گی یہ میرے بیٹے کو؟ ہم سے تو چھین ہی لیا ہے، اور کیا کرے گی؟ اب کیا گھر سے بھی لے جائے گی اپنی دنیا میں؟ اچھا بھلا انجم سے بیاہ رہے تھے، مجھے تو لگتا ہے ڈورے ڈالنے کی اس کی پرانی عادت ہے۔ تبھی تو اس دن سارا کھیل رچا کر زاویار سے شادی کی اور اب اسے اپنے چنگل میں بھی پھنسا لیا۔ پھپھو کی شفاق آواز میں ماہا نے بھیگی نگاہیں اور فک چہرے سمیت ان کی جانب دیکھا۔ وہ کیا بول رہی تھیں اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان کی باتیں ایسی ہی تو ہوتی تھیں۔ ماہا نے تھکی تھکی سانس فضا کے سپرد کی۔ پھپھو مجھے پھپھو مت کہو تم لڑکی، تم جیسی ڈائن گھر میں بسنا شروع کر دے تو کسی اصل ڈائن کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ انجم ملی مجھ سے آج اتنے سلیقے سے اور یہ تو ایک نظر ڈال کر دوبارہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جی، اس میں بالکل وہی سلیقہ پایا جاتا ہے پھپھو جو آپ کی بیٹی میں ہے۔ آپ کو تو اچھی ہی لگے گی، کوئی بات نہیں، برے لوگوں کو برے لوگ ہی پسند آتے ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ علی کی بات پہ پھپھو نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تو وہ ڈیٹھوں کی طرح مسکرا دیا۔ رائکا تیزی سے اس کی جانب بڑھی لیکن پھپھو کے جاتے ہی ماہا بھی سختی سے اپنی آنکھیں رگڑتے بھاگتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنا چہرہ اچھے سے صاف کرنا نہیں بھولی تھی۔ بیڈ کے نزدیک پہنچتے اس نے ایک نظر خالی پلیٹ پہ ڈالی، مطلب وہ کھانا کھا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پہ ٹک گئی تھی۔ تم رو رہی ہو ماہا؟ زاویار کے سنجیدہ لہجے پہ ماہا نے سرت سے نفی میں سر ہلایا اور مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ زاویار کی پیشانی پہ سلوٹوں کا جال بچھا، مطلب وہ جتنا اس سے بے خبر بنتا تھا وہ اتنا تھا نہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے ماہا؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ ماہا نے مریل انداز میں نفی میں سر ہلایا، لیکن آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے پہلے نیچے جاتا، ماہا سختی سے اس کی چوڑی کلائی جکڑ گئی۔ کچھ نہیں ہوا زاویار، سچ میں بس ایسے ہی رونا آ گیا۔ تم پاگل ہو یا میں پاگل ہوں جو مجھے تم بیوقوف بنا رہی ہو؟ میں نیچے ہی جاتا ہوں کیونکہ تمہارے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے۔ ماہا کی آنکھوں میں آنسو اسے پاگل کرنے کو کافی تھے۔ پلیز زاویار، پھپھو اس وقت۔ ماہا جلد بازی میں کچھ بولتے بولتے آنکھیں میچ گئی۔ زاویار کے چہرے پہ چھایا پتھریلا پن اسے سہما کر رکھ گیا تھا۔ پلیز زاویار، اس وقت کچھ مت کیجیے گا، پھپھو تو ایسے ہی بولتی ہیں، آپ فکر مت کریں۔ اور وہ ایسے ہی جسے بولتی ہیں وہ میری بیوی ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ماہا کہ اگر وہ کوئی غلط بات کہیں تو تم انہیں ٹوک سکتی ہو۔ یہ حق تمہیں تمہارا شوہر دے رہا ہے۔ ٹوکنا ضروری نہیں بدتمیزی سے ہی ہو، آپ نرمی سے بھی اگلے انسان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اس کی گرفت سے ہاتھ آزاد کراتے دوڑا۔ ماہا سہم گئی۔ زاویار ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالتے بیڈ کے کنارے پہ ٹک گیا۔ اس سے پہلے ماہا گھبرا کر اسے پکارتی، میز پہ پاؤں لگنے کی بدولت وہاں رکھی سیاہ رنگ کی فائل زمین بوس ہو گئی، جس کی بدولت اس کے صفحے کھل گئے۔ اس سے پہلے کہ ماہا اس فائل کو اٹھاتی اس کی نگاہ اس صفحے پہ سب سے اوپر لگی ایک تصویر پہ جا کر ٹھہر گئی۔ اس نے بغور نقاب میں چھپی آنکھوں کو تکا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائل اٹھاتی زاویار نے تیزی سے وہ فائل بند کرتے بکس ریک میں رکھ دی۔ ماہا اس کے رویے سے الجھتے ایک لمحے کے لیے اس تصویر کو فراموش کر گئی۔ اس کے لیٹتے ہی ماہا بھی خاموشی سے اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ اگر روز یوں ہی چلتا رہا تو پھر ہماری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ وہ روتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے رخ زاویار کی جانب موڑا جو شاید سونے کی تیاریوں میں تھا۔ زاویار پلیز، آپ ڈانٹ لیں لیکن پلیز ایسے مت کریں، وہ لجاجت سے بولی۔
مجھے کیا حق ہے تم سے ناراض ہونے کا ماہا؟ تمہاری اپنی زندگی ہے، عزت تم نے اپنی خود کروانی ہے۔ ہر وقت ہر جگہ میں نہیں ہوں گا تمہارے پاس۔ میرا کام ایسا ہے، آج ہوں کل نہیں ہوں، تو کس کے سہارے جیو گی؟ وہ اسے حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا۔ زاویار! ماہا نے دہل کر اس کی جانب دیکھا، آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ بڑوں کے آگے جواب دینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ زاویار نے بامشکل اپنا دل سنبھالا، ورنہ جس سادگی سے اس نے کہا تھا، میں تمہیں جواب دینے کا نہیں کہہ رہا ماہا، لیکن اپنی ذات کا دفاع کرنا سب کو آنا چاہیے، ورنہ دنیا اگلے انسان کو اپنے منہ کا نوالا سمجھتے نگل جاتی ہے۔ وہ کوہنی کے بل اونچا ہوا اور اس کے گالوں پہ بہنے والے آنسوؤں کو پونچھا۔ اور جتنا میں جانتا ہوں، میری ماہا ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ زاویار نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ماہا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹتے گال پہ بہہ گیا، جسے زاویار نے نرمی سے پوچھا۔ ماہا کا ذہن بس میری ماہا پہ ہی اٹک گیا تھا۔ اس کے دماغ میں مسلسل میری ماہا لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی۔ زاویار نے جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ تھم سی گئی۔ زاویار نے ہولے سے اس کے بالوں کو چھوا۔ ماہا اس دوران یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ آخری دفعہ تھا، اب ایسا کچھ مت ہو ماہا۔ وہ نرمی سے وارن کرنے والے انداز میں بولتے پیچھے ہوا۔ ماہا نے الجھ کر اس شخص کو دیکھا، وہ اس شخص کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب اسے بھی محبت مت سمجھ لینا، بس تمہاری عزت میں کمی برداشت نہیں ہے مجھے، اختیار کھو دیتا ہوں خود پہ۔ وہ جو اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، زاویار کی آواز پہ دھیما سا مسکرائی، ایک نم مسکراہٹ، ایک تھکی ہاری مسکراہٹ۔ کیسا عجیب شخص تھا، محبت کے تقاضے پورے کر کے بھی اس جذبے سے انکاری تھا۔ زاویار نے نگاہیں پھیر لیں۔ اور مجھ پہ آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا حرام ہے زاویار؟ اس کے نرم سرگوشی پہ کروٹ بدلتا زاویار اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کروٹ لے کر لیٹی ماہا کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس اچانک افتاد پہ ماہا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں تمہیں میرے علاوہ کسی سے محبت کرنے کا حق بھی نہیں دیتا ماہا زاویار۔ وہ شدت پسندی سے بولتے اس کا سر اپنے بازو پہ رکھ گیا۔ ماہا نے کسمسا کر اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، لیکن دوسری جانب سے گرفت قابل ستائش تھی۔ سو جاؤ ماہا سکون سے، وہ بھاری لب و لہجے میں بولتے آنکھیں موند گیا۔ ماہا اپنی جگہ پہ ٹھہر سی گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے حلق تر کرتے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ یہ شخص ہی تو اس کا واحد آسرا تھا، چاہے وہ اس سے لڑتی جھگڑتی خوفزدہ ہوتی ناراض رہتی، سکون تو یہی میسر تھا نا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ نم مسکراہٹ سمیت آنکھیں موند گئی۔ اگلا دن تمام تر آب و تاب لیے نمودار ہوا تھا۔ ماہا کی آنکھ تو فجر کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھ کر اس کے نزدیک الارم پیس سیٹ کیا اور خود یونیں جانے کے لیے نکسک سا تیار ہوتے باہر کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اسے پھپھو کی جاگ کھلنے سے پہلے بوا کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرنا تھا۔ آج کل ان کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی، تبھی سارا کام وہ اکیلے نہ سنبھال پاتی تھی۔ ان کی طبیعت کے پیش نظر ماہا نے ان کے ساتھ مدد کروانے کا سوچا تھا۔ السلام علیکم بوا۔ اس نے کچن میں آتے مسکرا کر سلام کیا تو انہوں نے رخ موڑتے اس کے چہکتے چہرے کی بلائیں لے ڈالیں۔ انہیں ماننا پڑا کہ وہ مسکراتے ہوئے کتنی بلی لگتی تھی۔ چلیں اب آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، باقی کا کام میں نپٹا لیتی ہوں، زیادہ دیر کھڑی نہیں تو گھٹنوں میں درد ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی اور جلدی سے ایپرن باندھ لیا تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ بوا نے تو اس کی بات پہ سختی سے اسے ٹوک دیا۔ ابھی وہ دونوں اسی بحث میں مصروف تھے کہ عقب سے آتی ابیر کو دیکھ ماہا نرمی سے مسکرائی۔ جواب میں اس نے بھی تھکی تھکی سی مسکراہٹ پاس کی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے چندا؟ وہ تیزی سے اس کے نزدیک آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ابیر نے حالی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں اور ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دوران اس کی نگاہ اس کی کلائی پہ بندھی پٹی کی جانب گئی تو آنکھوں میں تحیر کے بادل آ سمائے۔ یہ کیا ہوا؟ کل ہی تو علی بھائی ملے ہیں تم سے اور رات کو تم سو رہی تھی، پھر یہ اچانک؟ وہ حیران پریشان تھی۔ ابیر نے تڑپ کر اس کی گرفت سے ہاتھ آزاد کرایا۔ وہ گر گئی تھی میں، چوٹ لگ گئی، کل انہوں نے ہی تو پٹی کی تھی۔ اس کے ویران لہجے پہ ماہا اسے دیکھ کر رہ گئی، جس کی آنکھیں حد درجہ سوجی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے کپکپاتے ہاتھ اور زرد پڑتا چہرہ۔ اس کا ہاتھ جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ ابیر کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ بس نیند نہیں آتی رات کو، بہت سونے کی کوشش کرتی ہوں لیکن آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی، سر بھاری بھاری سا رہتا ہے، تھک جاتی ہوں میں بہت جلد۔
ماہا نے اس کی باتوں پہ تشویش سے اس کا جائزہ لیا اور اسے لیتے باہر کی جانب بڑھی۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے میری جان، وہ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے محبت سے بولی۔ عبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میرے ساتھ تو روز ایسا ہوتا ہے، سب ٹھیک کہتے ہیں کہ میں کسی کام کی نہیں ہوں نا، پتہ نہیں میں اس دنیا میں بھی کیوں آئی ہوں۔ ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا جو دوسروں پہ بوجھ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ ماہا نے بے چینی سے اطراف میں نگاہیں گھمائیں، وہ خود اس صورتحال پہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور اسے ساتھ لگایا، لیکن وہ اس کا حصار توڑتے ماہا کے دونوں ہاتھ تھام گئی۔ ماہا بھابھی، آپ نماز پڑھتی ہیں نا؟ دعا بھی مانگتی ہوں گی، میرے لیے بھی ایک دعا کیجیے گا پلیز۔ وہ کپ کپاتے لبوں کو بھینچتے خود میں کچھ کہنے کی ہمت مجتمع کر رہی تھی، اور ماہا سوالیہ نگاہیں اس پہ جمائے بیٹھی تھی۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میرے پاپا کے پاس، میری ماما کے پاس، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ زندگی کا سفر بہت مشکل ہے، نہیں کٹ رہا مجھ سے اب، مجھے نہیں جینا، مجھ سے نہیں جیا جا رہا ماہا بھابھی، میں ختم ہو رہی ہوں، کچھ نہیں بچا ہے اندر۔ ماہا کی آنکھیں اس کے رونے پہ من من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے سختی سے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ نہیں بچے، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ پاک انہیں پسند نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے ہیں۔ نہیں ہو رہا نا صبر، نہیں ہو رہا، کیسے کروں صبر؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ ماہا نے اپنے آنسو پونچھتے اس کا چہرہ صاف کیا، کیونکہ کسی کے قدموں کی چاپ انتہائی نزدیک سے سنائی دے رہی تھی۔ ارے آج ناشتے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی جاگا بھی ہے یا نہیں؟ پپو کی کرخت آواز میں ماہا نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان کے ذہن میں بالکل بھی شک نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جا گئی تھی تو ہاتھ پیر بھی ہلا لینے تھے مہارانی صاحبہ، تمہیں کسی امیر گھرانے سے نہیں اٹھا کر لائے جس کے پیچھے باپ نے فوج بھیجی ہو نوکروں کی، وہ تنزیہ لب و لہجے میں بولی۔ ماہا چہرہ جھکائے لبوں کو آپس میں پیوست کر کے۔ لائبہ خود سکون سے دونوں ٹانگیں صوفے پہ رکھے براجمان ہو چکی تھی۔ ماہا نے اسے دیکھ کر تعجب سے نفی میں سر ہلایا۔ تم جاؤ کچن میں، اور تم جاؤ لائبہ، زاویار کو جگاؤ۔ ان کی بات پہ ماہا کی پیشانی پہ لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ پوری کی پوری ان کی جانب گھومی۔ وہ اس کا شوہر تھا، لائبہ کیوں اسے جگانے جاتی؟ لائبہ دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ نکسک سے تیار علی اور رائکا جو ڈائننگ ٹیبل کی جانب آ رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر وہیں رک گئے۔ یہ پھپھو نہیں باز آ سکتی، مجھے آج ان سے نبٹ ہی لینے دو، علی تیش بھرے لہجے میں بولتے اس سے پہلے ان کی جانب بڑھتا عقب سے کسی نے اس کا بازو اپنے مضبوط شکنجے میں لے لیا۔ وہ تھم سا گیا اور ٹھٹک کر مڑا۔ اسے اپنے لیے خود بولنے دو، کب تک ان کی حمایت میں بولو گے؟ مضبوط انہیں ہی ہونا ہوگا، ورنہ کام بہت خراب ہو جائے گا۔ آج دیکھتے ہیں وہ اپنے حق کے لیے کیسے بولتی ہیں۔ وائس نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ علی وہیں تھم گیا۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ پھپھو نے لائبہ کو گڑکا جو مسلسل ماہا کو زج کر رہی تھی۔ ماہا دانت پہ دانت جماتی تیزی سے لائبہ کی جانب موڑی۔ لائبہ تم بیٹھو یہاں سکون سے، میں جاتی ہوں، دراصل مہمانوں سے کام کروانا ہمارے گھر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اب تم اتنا چل کر اوپر جاؤ گی، تھک جاؤ گی نا، اتنا چلنے کی عادت جو نہیں ہے۔ میں اگر مہمانوں سے کام کرواؤں گی تو سب گھر والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تھینک یو لائبہ فار یور کنسرن۔ ماہا اس کا ہاتھ تھام کر پھپھو کی جانب کرتی مسکراتے لہجے میں بولی۔ پھپھو نے تعجب سے اس کا جائزہ لیا۔ اس اللہ میاں کی گائے کے منہ میں کس نے زبان ڈالی تھی جو اتنی چل رہی تھی؟ اے لڑکی، ماہا نام ہے میرا پھپھو، اور آپ پریشان مت ہو، مجھے آپ کی بہت فکر ہے۔ بی پی ہائی ہو گیا تو مہمان جیسے گھر آتے ہیں ویسے ہی انہیں واپس لوٹنا چاہیے تندرست، ورنہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ بھائی کے گھر گئی اور یوں کمزور ہو کر آ گئی۔ ماہا کا لہجہ ابھی بھی مسکراتا ہوا تھا۔ علی، معیز اور رائکا کی لبوں پہ دھیمی سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان سب نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ زاویار کو یوں تمہارا گھر میں آنا پسند نہیں آئے گا لائبہ، پھر وہ تمہیں جھڑکیں گے جو یقیناً تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ دراصل انہیں صبح صبح صرف میرا چہرہ دیکھنے کی عادت ہے۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر معصومیت سے بولتی اسے جلا کر راکھ کر گئی۔ ان سب کی آنکھیں ماہا کی باتوں پہ تحیر کے مارے پھیل گئیں۔ اور ہاں لائبہ، اگر پھر بھی تمہارا کوئی کام کرنے کا من ہو تو تمہارا تو کچن میں جا سکتی ہو، نو پرابلم۔ اب انسان جہاں رہتا ہے وہاں کام کو تو ہاتھ لگا ہی سکتا ہے۔ رہی بات زاویار کی تو میں اپنے شوہر کو خود ہی جگا لوں گی، وہ بھی تم سے بہتر، ان کو بہت اچھے سے جو جان گئی ہوں۔ وہ اترا کر بولی اور ایک زج کر دینے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی اس سے پہلے زینوں کی جانب بڑھتی پھپھو نے اس کے کلائی تھام کر اپنی جانب کیا۔
کل کی آئی لڑکی اتنی ہمت کہ میرے آگے زبان چلائے۔ اس سے پہلے کہ پھپھو کا ہاتھ اٹھتا، عبیر نے حلق تر کرتے سرت سے ان کا ہاتھ تھامتے ملتجائیہ نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں۔ پلیز مما، بھابھی کو کچھ مت کہیں، وہ برائے لہجے میں بولی، لیکن اس سے پہلے ہی لائبہ اس کی کلائی مروڑتے پشت سے لگا چکی تھی۔ عبیر کے لبوں سے کراہ نکلی، لائبہ اس کا ہاتھ چھوڑو۔ ماہا تنبیہی لب و لہجے میں بولی۔ علی سے مزید برداشت نہ ہوا تو دانت پہ دانت جماتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے اس کی جانب بڑھا اور عقب سے ہی اسے پیچھے کھینچتے اس کے گال پہ تھپڑ دے مارا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ کسی کو بھی کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ عبیر سہم کر سرت سے علی کے ساتھ لگ گئی۔ علی نے بھی بنا کسی تردد کے اس سے خود میں بینچ لیا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ تمہیں آج ابھی اسی وقت اس گھر سے باہر پھینکواتا ہوں۔ آئندہ اگر تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نہ لائبہ، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلیاں اٹھاتے درستگی سے دھاڑا۔ تم نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا؟ بس نہیں چل رہا میرا کہ منہ ہی توڑ دوں اس جاہل لڑکی کا۔ وہ ان کے سوال پہ دو بدو بولا۔ پھپھو پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ لائبہ، یہاں سے اب ظفر سے ہی بات ہوگی۔ پھپھو ایک قہر برساتی نگاہ ان سب پہ ڈالتے لائبہ کو لے کر بوا کو ناشتہ کمرے میں بھجوانے کا کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ علی نے رونت سے سر جھٹکا۔ ایک ہی بلا تھی جو سر سے ٹل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ علی نے نرمی سے عبیر کو مخاطب کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماہا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ علی بھائی، آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا۔ پلیز بھابھی ماں، میرا منہ مت کھلوائیے، کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں میں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن بھائی نے بہت یقین سے اس لڑکی کو میرے نکاح میں دیا ہے، میں ہی اس کی رکھوالی نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں اس کا سائبان ہوں، میرے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ تپتی دھوپ میں سفر کرے گی یہ تو تف ہے میرے ہونے پہ۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتے تلخی سے بولا۔ معیز نے اس کے شانے پہ ہاتھ جماتے اسے تسلی دی۔ چلیں سب ٹھنڈے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لائبہ کی اتنی ڈوز تو بنتی تھی، پہلے تو چھپ کر کرتی تھی، اب سب کے سامنے اس کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ بہت اچھا کیا آپ نے بھائی۔ خیر زابی بھائی نہیں جاگے اب تک؟ اتنی دیر تک تو کبھی نہیں سوتے۔ رائقہ ہلکے پھلکے لہجے میں انہیں تسلی دیتے آخر میں پریشانی سے گویا ہوئی۔ ماہا نے لاعلمی سے شانے چکا دیے۔ لگتا ہے کل سکون کی نیند آئی ہوگی۔ اتنی پریشانی میں بھی اس قسم کی بات کی توقع صرف علی سے ہی کی جا سکتی تھی۔ جہاں ان سب نے مسکراہٹ دبائی، وہیں ماہا نے کینہ توز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ عبیر اس سب سے بے پرواہ کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ علی بھائی، آپ نہیں سدھر سکتے۔ اگر ہم سدھر گئے نا بھابھی تو اس گھر کی رونق دوبارہ کبھی بحال نہ ہو پائے گی۔ وہ تفاخر سے گردن اکڑا کر بولتے ان سب کو ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ ماہا جھم کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جانتی ہوں جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں مجھے زاویار۔ وہ سینے چڑھتی جھنجھلائی کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ لاڈ صاحب اسے سکون سے اوندے منہ سوتے دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی۔ رات تک تو بالکل ٹھیک تھے، یہ صبح صبح کون سی طبیعت خرابی کا بھوت چڑھ سکتا ہے بھلا؟ وہ بیڈ پہ بیٹھتے منمنائی اور ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پہ رکھا جو بالکل سرد تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بس نیندیں کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہیں۔ بولتے بولتے اس کی نگاہ زاویار کے چہرے پہ جم سی گئی۔ سوتے ہوئے وہ بالکل بھی سڑا ہوا کریلا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنے دیے کے نام پہ وہ خود ہی دھیما سا مسکرائی تھی۔ بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، گھنی مونچھوں تلے انابی لب آپس میں پیوست تھے اور شیو کے عین درمیان میں ذرا سا کٹ موجود تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک ہونہار ڈریکولا موجود ہے؟ نہ جانے جب یہ جاگتے ہیں تو ان کے ساتھ کون سے جن جاگ جاتے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بڑبڑائی۔ کین یو پلیز شٹ اپ ماہا؟ جواب میں اس کی بھاری آواز سن ماہا بدک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھبرا کر اس کا چہرہ جانچا۔ یہ تو زاویار کی ہی آواز تھی، لیکن وہ تو چہرہ دوسری جانب موڑتے سکون سے سو چکا تھا۔ وہ تلملا کر رہ گئی۔ ایک تو نہ جانے نیچے اترا کر کیا کیا بول آئی تھی، اور ایک یہ تھا کہ جاگ ہی نہیں رہا تھا۔ زاویار پلیز جاگ جائیں، نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہمت کرتے اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ زاویار نے موندی موندی آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے ماہا عجلت میں اپنی جگہ سے اٹھتی، زاویار نے اسی تیزی سے اپنی جانب اسے کھینچا۔ ماہا سانس روکے اس کے پہلو میں آ گری۔ اس نے خوفزدہ نگاہیں زاویار کی جانب اٹھائیں جو پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاویار چھوڑیں مجھے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ماہا نے جرح کی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، جس دن ہوا تفصیل سے سمجھاؤں گا۔
وہ اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے ہٹاتے جتانے والے لہجے میں بولا۔ ماہا نے حلق تر کیا۔ ویسے میں کیا سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھار تمہیں بھی اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے، سجنا سنورنا چاہیے، شوہر کے آنے پہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ حقوق ہوتے ہیں شوہر کے جن پہ تمہیں نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ سراسر مسکراتا ہوا تھا۔ ماہا نے آنکھیں پھیلا کر حوانگوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ معاف کر دیں مجھے زاویار، آپ کو سمجھنے سے قاصر ہوں، فی الحال سب آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی۔ معافی تو تمہیں قطعی نہیں ملے گی، کیونکہ جہاں بات حق کی ہو وہاں میں کبھی معافی نہیں کرتا۔ یہاں سراسر میری حق تلفی ہو رہی ہے ماہا بی بی۔ زاویار ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم تھا۔ ماہا نے حشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنا حق آپ کو یاد ہے، میرا حق اس کا کیا زاویار صاحب؟ حق تلفی بول تو ایسے رہی ہیں جیسے آپ کا کچھ چرا لے بھاگی ہوں میں۔ جتنی حق تلفی آپ میری کر چکے ہیں نا، میں نے تو اس کا 5% بھی واپس آپ کو نہیں دیا۔ اس کی بات پہ زاویار مسکرایا۔ تم ابھی حکم کرو، تمہارے سارے حقوق پورے کر دوں گا۔ اس کی معنی خیز بات پہ ماہا سانس روک گئی اور گھبرا کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کو میں جب گھر لوٹوں تو مجھے یہ احساس دلانا کہ میں بھی شوہر کے عہدے پر فائز ہوں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ زاویار نے اس کی کلائی ایک بار پھر شکنجے میں لیتے مسکراتے لہجے میں کہا۔ ماہا کا دل اس کی باتوں پہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر سرخ چہرے سمیت باہر کی جانب بھاگی۔ آج لگتا ہے ان کے ساتھ جن جاگنا بھول گئے ہیں، تبھی اول فول بول رہے ہیں۔ وہ اس کی باتوں کو یاد کرتے باقاعدہ جرجری لے اٹھی اور تیزی سے زینے اترتے نیچے پہنچی جہاں سب صوفے پہ بیٹھے اپنی باتوں پہ مشغول تھے۔ اس سب کو نظر انداز کرتے اس سے پہلے کچن کی جانب بڑھتی علی کی آواز پہ اس نے سختی سے آنکھوں کو میچا۔ آپ کے پیارے شوہر اٹھ کے بابی ماں، مجھے لگ رہا ہے آج بھائی کو بابی ماں پہ کچھ زیادہ ہی پیار، بہت بکواس کرنے لگے ہو تم۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا زینے اترتے زاویار نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور کف کے بٹن بند کرتے اس کی جانب آیا۔ بھائی، آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہاں کیا ہوا ہے تو پھر آپ بھی شاید کچھ وہ ہنستے ہوئے بولتے رکا اور معنی خیزی سے ماہا کی جانب دیکھا جو ملتجائیہ نگاہوں سے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ زاویار کے متوجہ ہونے پہ وہ سٹپٹا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اب لازماً علی بھائی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بتائیں گے اور پھر زاویار کو مزید موقع مل جائے گا مجھے چڑھانے کا۔ وہ چائے کپ میں انڈیلتے مسلسل بڑبڑانے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ کیسے ماہا، تم جانتی ہو آج کافی عرصے بعد مجھے تم میں پرانی ماہا کی جھلک دکھی ہے۔ ویل ڈن میری جان، اپنے حق کے لیے ایسے ہی بولنا پڑتا ہے۔ رائکا اس کے شانے کے گرد بازو حمائل کرتے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی حوصلہ افزائی پہ ماہا دھیما سا مسکرائی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ناشتہ وغیرہ سے فراغت حاصل ہوتے ہی معیز اور رائکا تو آفس اور یونی کے لیے نکل گئے، البتہ زاویار ابھی بھی گھر پہ ہی تھا۔ ماہا کے امتحانات ہونے کی بدولت اسے چھٹی تھی۔ طیب کے والدین کا معلوم ہو گیا ہے؟ زاویار کی بات پہ علی اور ماہا دونوں نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ طیب کا چہرہ بھی ان کی بات پہ کھل اٹھا۔ ابھی بھی وہ مکمل طور پہ اس ٹراما سے نہیں نکلا تھا، لیکن ماہا وقتاً فوقتاً اسے اپنے پن کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ پھپھو کیوں نہیں آئی آج باہر ناشتہ کرنے؟ اس نے شوز پہنتے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اس کی بات پہ جہاں علی مسکرایا وہیں ماہا نے باقاعدہ حلق تر کیا۔ اس نے علی کو دیکھ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے اسے کچھ بولنے سے باز رکھا۔ یا آپ اپنی بیوی سے ہی پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ہے جس پہ ذرا بھی شرم و لحاظ نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے مخاطب ہوا جاتا ہے۔ شاید آپ ان کی زبان کو لگام دینا بھول گئے ہیں۔ لائبہ کے تیز لہجے پہ ماہا کی رنگت سفید پڑ گئی۔ زاویار کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس نے سختی سے دانت پہ دانت جمائے۔ وہ تم سے رشتے میں بڑی ہے لائبہ، تمیز سے مخاطب ہو اس سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویار کے کرخت لہجے پہ لائبہ نے غصیلی نگاہیں ماہا کی طرف اٹھائیں۔ رہی بات اس کی زبان چلانے کی تو کل رات بہت لمبا لیکچر دیا ہے میں نے ماہا کو، زبان کو لگام ڈالنے کا نہیں بلکہ زبان چلانے کا، شاید اسی کا اثر ہے۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ اس کا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا زبان چلانا ہی کہلائے گا، جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جسے اپنی عزت پیاری ہے وہ اطمینان سے بغیر کوئی غلط بات کیے یہاں رہ سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں جیسے سب کچھ کہنے سے قبل 100 بار سوچتے ہیں، ویسے ہی میری بیوی کو بھی کچھ بولنے سے قبل 1000 بار ضرور سوچیں۔ آفٹر آل یہ ماہا زاویار ہے۔
وہ سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ علی اس کی بات پہ دلکشی سے مسکرایا، البتہ ماہا نے نم نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ لائبہ تن فن کرتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زاویار نے ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈال کر ہٹا لی۔ بھائی، اچھا اب ان سب باتوں کو چھوڑیں، مجھے اب آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ علی کے سنجیدہ لہجے پہ وہ دونوں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ زاویار نے بھویں اچکائیں۔ بھائی، وہ عبیر کے متعلق نکاح سے قبل میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ انہوں نے ڈپریشن کی لاسٹ سٹیج بتائی تھی کہ وہ خطرناک حد تک اس چیز میں مبتلا ہے۔ مگر بھائی، اس کا یہ ڈر، یہ سوچیں بڑھتے وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر نے دوا دی تھی کہ یہ کھائے گی تو کچھ فرق معلوم ہوگا، مگر اب تو کچھ ایسا بھی نہیں ہوا۔ علی کے پریشان کن لہجے پہ ماہا کے ذہن میں بھی وہی بات لہرائی۔ عبیر تو صبح بھی بہت اداس تھی، بار بار مرنے کی سوچیں، نہ جانے وہ کیا کیا سوچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بابا کی موت کا ذمہ دار بھی خود کو ٹھہراتی ہے۔ ماہا نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ زاویار کے چہرے پہ سوچ کی پرچھائیاں تھیں اور گہرا سانس بھرتے علی کی جانب دیکھا۔ تم نے وہ دوائی خود دی ہے اسے کبھی؟ جی بھائی، کل بھی دی ہے، وہ تو وہی تھی، وہ بغیر چونک کے بولا۔ زاویار سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلا گیا۔ وہ اس وقت جس سٹیج پہ ہے، اسے شاید ان دوائیوں سے زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ علی، اس کے ساتھ گھلو ملو، باتیں کرو، اس سے اس کے متعلق پوچھو، چھوٹی موٹی ہی صحیح مگر بچکانہ باتوں میں اس کا دھیان لگاؤ۔ اس کی سوچوں کا محور انکل کی موت سے ہٹا کر اپنی جانب لگاؤ، اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم ہمہ وقت اس کے ساتھ ہو۔ لیکن بھائی، ابھی تو صرف نکاح کے بعد بھی وہ تمہاری منکوحہ تو ہے نا؟ میں نے تمہیں کچھ غلط کرنے کو تو نہیں کہا، کچھ رشتے بہت پاکیزہ ہوتے ہیں علی ظفر، اور مجھے تم پہ خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ ماہا نے بھی مسکرا کر اس کی بات کی تائید کی تھی۔ بھائی، آپ اپنی مثال دے دیتے، میں سمجھ جاتا۔ چھ دنیا کے مظلوم ترین شوہر، اس کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشی والے انداز میں بولتے زبردست قسم کا کہا لگا گیا۔ زاویار نے گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھل کر ہنس دیا۔ زاویار نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ماہا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی چوری پشت کو دیکھا تھا۔ جب اتنے غور سے دیکھ ہی رہی ہیں تو نزدیک جا کر دیکھ لیں، یقین کریں بہت حسین ہے چہرے سے اور دل سے بھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی کھوئی کیفیت میں برجستہ بولی۔ علی معنی خیزی سے مسکرایا۔ جب مانتی ہیں تو اقرار کیوں نہیں کرتی؟ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہا خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ جب تک انجم نامی کانٹا اس کے حلق میں ہی اڑا رہے گا، وہ کیسے کچھ کر پائے گی؟ وہ چاہ کر بھی انجم کی باتوں کو فراموش نہیں کر پائی تھی۔ ڈر لگتا ہے آپ کے بھائی سے، مجھے دیکھ کر تو ویسے بھی ان کے اندر کا جن جاگ جاتا ہے۔ وہ ناک منہ سکیڑ کر بولی۔ علی کا بلند بانگ کہا بے ساختہ تھا۔ فکر مت کریں، آپ کو دیکھ کر جو ان کے اندر کا جن جاگتا ہے وہ مکمل طور پہ آپ پہ فدا ہے بابی ماں۔ وہ مزے سے گنگناتے ہوئے بولا۔ ماہا نہ چاہتے ہوئے بھی چیمتے چہرہ جھکا گئی۔ شرما بعد میں لیجیے گا، پہلے شوہر کو ڈنگ سے اللہ کی امان میں تو بیچ کر آئیں۔ کیسی بیوی ہیں یار آپ؟ وہ اس سے باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ماہا چھوٹی چھوٹی قدم اٹھاتے باہر کی جانب بڑھی جہاں وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا۔ دروازے پہ استیدا ماہا کو دیکھ جہاں اس نے بھویں سکیڑی، وہاں ماہا کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے اس کی جانب آیا۔ ماہا سختی سے آنکھوں کو میچ گئی۔ قابو اپنی اداؤں پہ نہیں ہے اور پھر بے شرمی کا تاج ہمارے سر پہ سجتا ہے۔ ایک اچھے بھلے بندے کو کیسے قابو میں کرنا ہے بہت اچھے سے جانتی ہے یہ۔ وہ سر جھٹکتے بڑبڑا کر رہ گیا۔ ماہا کی آنکھیں اس کی بڑبڑاہٹ پہ پٹ سے کھلیں۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہ انگلیاں مسلتے ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ اچھی بات ہے میری جان، میرے لیے تمہارا نہ سننا ہی بہتر ہے، ورنہ جو کمرے میں چانک لیتی ہو اس سے بھی محروم رہ جاؤں گا میں۔ اس کے لو دیتے لہجے پہ ماہا کی ہنسیات یکدم چوکنا ہوئی۔ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگیں۔ زاویار نے تعصب سے اس کا شرمانہ محسوس کیا اور ایک نظر اطراف کا جائزہ لیتے وہ جھکا اور اس کے گال کو اپنے لمس سے مزید کیا۔ ماہا تیزی سے پیچھے ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑاتی۔ زاویار نے اسے تیزی سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ جب تک ہم لوٹ نہیں آتے اپنا خیال رکھیے گا محترمہ، اور ہاں اگر ہو سکے تو علی کی باتوں پہ غور و فکر بھی ضرور کیجیے گا۔
وہ اس کا گال سہلاتے، ایک دلکش مسکراہٹ سے اس کی جانب اچھالتے، لمبے لمبے ڈنک پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کی مسکراہٹ کے حصار میں ہی مقید رہ گئی۔ یکدم وہ کچھ یاد آنے پہ پلٹا۔ اب اسے محبت مت سمجھ لینا، ہاں بس ذرا سی پسند ہو تو مجھے۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے تکتے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ ماہا اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیما سا مسکرا دی اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اگر میری باتوں پہ عمل کرنے کا جی چاہے تو بھائی کو بریانی بہت پسند ہے، ساتھ کباب ہو جائیں تو وہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ ہنس کر بولتے زینے چڑھ گیا۔ ماہا کے لب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھے۔ 2 بجے کے قریب کمرے میں بیٹھ کر جب وہ اکتا گئے تو کمرے سے باہر نکل آئے۔ لانچ میں کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بھوک کی شدت سے مجبور ہوتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کچن کی جانب بڑھی اور وہاں جھانکا، لیکن کچھ ہوتا تو دکھتا نہ۔ ماہا بھی بریانی کو دم لگا کر شاید کمرے میں گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے فریج کھولی اور دودھ نکالتے چولہے کی جانب بڑھ گئی۔ ارادہ چائے بنانے کا تھا۔ وہ بے دہانی کی کیفیت میں دودھ پین میں ڈالنے میں محو تھی کہ کسی کے قدموں کی چھاپ پہ اس نے چونک کر چہرہ جوں ہی اوپر اٹھایا، سامنے کھڑی لائبہ کو دیکھ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ پین پہ اس کی گرفت یکدم سخت ہو گئی۔ ارے ڈالو نا، اب تو تم اس گھر میں ایک اہم فرد کی حیثیت سے شامل ہو چکی ہو نا، ہے نا؟ اس کے نزدیک آتے جل جلانے والے لہجے میں بولی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، لب بے آواز کچھ کہنے کو پھرپھرا رہے تھے۔ لائبہ تمسخر سے مسکرا دی۔ کچھ کہنا ہے کیا تمہیں؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ عبیر نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے لائبہ نے نہایت نرمی سے اس کے ہاتھ سے پین لیتے اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ تکلیف کی شدت ایسی تھی کہ عبیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے لب بھینچتے چیخ کو اندر ہی دبا لیا۔ بہت ہمت بڑھ گئی ہے نا تمہاری، کسی کے گھر میں رہ کر بہت سکون سے تم جب جی چاہے کھاؤ پیو عیش کرو، ہے نا؟ یہ تو بس اس کی چھوٹی سی سزا تھی میری جان۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ عبیر کی آنکھیں من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسے اپنی تمام حسیات مفلوج ہوتی محسوس ہوئی۔ بہت خوش ہو نا علی سے شادی کر کے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں ذرا بھی خوش نہیں ہوں اس کے نکاح سے۔ جس گھر میں اس حیثیت سے میں نہ آ پائی، تمہاری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے عبیر؟ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی اور عبیر حالی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اتنی نفرت، اتنی حد تک اس کی سانسیں الجھنے لگیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ کوئی خوشی برقرار نہیں رہ سکتی تم سے منسلک ہو کر۔ پہلے تم نے پاپا کی جان لے لی اور اب علی۔ نہیں پلیز ایسے مت بولیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں یقین دلا رہی ہوں نا۔ وہ روتے روتے بے بسی اور بے کسی سے بولی۔ لائبہ اس کا بگڑا تنفس دیکھ کھل کر ہنس دی۔ یہی تو چاہتی تھی وہ، ایک بار پھر اسے اس ٹراما میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ تمہیں سب معلوم ہے کہ تم سے کوئی بھی خوشی زیادہ دیر تک منسلک نہیں رہ سکتی، لیکن پھر بھی تم نے علی کو خود سے جوڑ لیا۔ اگر تم سے جوڑ کر اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بہت جلد ہی کبھی نہ کبھی علی کی موت کی خبر بھی تم تک پہنچ جائے گی ڈیئر عبیر۔ وہ مسکرا کر اس کا گال چھوتے باہر نکل گئی۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ عبیر اس کی پشت کو دیکھ ساکت رہ گئی۔ وہ کیا بول کر گئی تھی؟ اس نے تیزی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور علی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اسی تیزی میں اس کا ٹکراؤ بے دہانی میں ماہا سے ہوا تو اس زوردار تصادم پہ ماہا نے مشکل سے اسے سنبھالا، جس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، ہاتھ پیر پوری طرح کانپ رہے تھے۔ علی کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ مجھے دیکھنا ہے انہیں۔ وہ ماہا کے بازو تھام کر روتے ہوئے بولی۔ ماہا اس کی گرتی حالت دیکھ گھبرا گئی۔ وہ گھر نہیں ہے عبیر، تم ادھر آؤ میرے پاس میری جان۔ نہیں آنا مجھے کسی کے پاس۔ علی کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتا دیں، میری وجہ سے انہیں کچھ۔ ماہا نے اس کی بات پہ تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسی دوران لاؤنج میں رکھے فون کی آواز گونجی تو ماہا اسے صوفے پہ بٹھاتے خود فون کی جانب بڑھی اور کان سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے دوسری جانب سے آنے والی آواز سن وہ ساکت رہ گئی، آنکھوں میں دھند سی اتر آئی۔ کیا ہوا علی بھائی کو؟ وہ ہکلا کر ویران لہجے میں بولتے عبیر کو ٹھٹکا گئی۔ اس کا سر تیزی سے نفی میں ہلا، قدم خود بہت پیچھے کی جانب بڑھے۔ ماہا نے اس کا خطرناک حد تک سفید پڑتا چہرہ دیکھ فون کریڈل پہ رکھا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اسے سہارا دیا۔ میں منحوس ہوں، میں ہوں ہی منحوس، میری وجہ سے سب مر جاتے ہیں، منحوس ہوں، مجھے مرنا ہے، کسی اور کو نہیں مرنا، مجھے جانا ہے اس دنیا سے۔ وہ بگڑے تنفس سمیت ہامتے ہوئے بولی۔ ماہا نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوا عبیر علی بھائی کو، وہ آ رہے ہیں، بس ٹانگ پہ ذرا سا زخم آیا ہے، زاویار کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پلیز خاموش ہو جاؤ پلیز۔
اسے سینے میں بھیجتے روتے ہوئے بولی۔ ابیر اس کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے رو دی۔ ماہا نے اس کے بال سہلاتے اس کے سر پہ نرمی سے لب بس کیے۔ ان دونوں کو یوں روتا دیکھ زینوں کی اوٹ میں کھڑی لائبہ دلکشی سے مسکرا دی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد باہر ہارن بجنے کی آواز کے ساتھ ہی زاویار علی کو لیتے اندر داخل ہوا، جو جھنجھلا کر زاویار سے کچھ کہتے مسلسل مسکرا رہا تھا، لیکن صوفے پہ نگاہ پڑتے ہی اس کے مسکراتے لب فوراً سے پہلے سمٹ گئے۔ وہ بغیر اپنی پرواہ کیے ابیر کی جانب بڑھا تو ماہا سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یار سچ میں مجھے کچھ نہیں ہوا، بس یہ ذرا سی چوٹ آئی ہے جسے بھائی نے ہوا بنا لیا ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے تسلی آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ ابیر نے ہچکیاں بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ ماہا عقب سے آتے نوجوان کو دیکھ تیزی سے آنسو پونچھ گئی۔ ابیر بھی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ ارے ابیر! علی نے اسے روکا، لیکن وہ بغیر سنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر گئی۔ علی نے ناراضگی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ السلام علیکم بھابھی۔ حسن کی مسکراتی آواز میں ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ علی اس کے چہرے پہ ناسمجھی بامتے ہنس دیا۔ ہم آپ کے شوہر نامدار کے واحد دوست ہوتے ہیں حسن۔ اس نے ہنس کر اپنا تعارف کروایا تو ماہا نے بھی خجل ہوتے اس کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹھے نا آپ۔ وہ اپنی بے اختیاری پہ خجل ہوتے سٹپٹا کر بولی۔ زاویار نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ بھاگنے والے انداز میں کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میں آتا ہوں۔ علی ان دونوں کو دیکھ کر ابیر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ماہا نے کچن میں آتے عجلت میں بریانی کا دم توڑا اور اسے چمچ سے ہلانے لگی۔ ابھی اسے بھول جاتی تو لازماً یہ جل جاتی۔ وہ چمچ ہلانے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑبڑا بھی رہی تھی۔ بھابھی ماں! علی کی پکار پہ وہ چمچ وہیں رکھتے باہر کی جانب بڑھ گئی تو لائبہ عین اسی لمحے اندر داخل ہوئی اور چاولوں کا ایک چمچ بھرتے منہ میں ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں ستائشی انداز میں پھیل گئیں۔ اس قدر لذیذ بریانی، لیکن افسوس اب نہیں رہے گی۔ اس نے مسکرا کر بولتے مرچوں والا جار اٹھایا اور باہر کا جائزہ لیتے 2 چمچ چاولوں میں ڈالتے اس پہ چمچ پھیر دیا۔ باہر سے آنے والی قدموں کی چاپ پہ وہ تیزی سے فریج میں جھک گئی۔ ماہا نے ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی اور چاولوں کو ڈھک دیا۔ لائبہ مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ ماہا نے تعجب سے اس کو یوں مسکرا کر جاتے دیکھا اور بوا کو کھانا لگانے کا کہتے خود بھی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ابیر نے دروازہ کھولا؟ اس نے علی سے استفسار کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ماہا نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ کہا بھی تھا میں نے آپ سے۔ وہ زاویار کی طرف مڑتے اب خفگی سے بول رہا تھا، جس نے اس کی حرکت پہ کان بھی نہ دھرے اور اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے امید نہ تھی کہ اتنی جلدی عمل ہو جائے گا میری بات پہ۔ کیا کریں، محبت ہی ایسی ہے۔ علی کی شریر آواز پہ اس کی شانے پہ دھموکے جھڑتے ناک منہ چڑھا کر رہ گئی۔ بوا نے کھانا لگنے کا بتایا تو وہ ان سب کو اشارہ کرتے کھانے کی میز کی جانب بڑھ گئی۔ پھپھو اور لائبہ کو باہر آتا دیکھ ماہا نے تعجب سے علی کو دیکھا تو لا علمی سے شانے اچکا گیا۔ کھانے کی اشتہا آمیز مہک جوں ہی حسن کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل جیسے سرشار ہو گیا۔ واہ بھابھی ماں، خوشبو تو بہت اچھی ہے۔ جانتی ہیں اتنے عرصے بعد گھر کا کھانا کھانے والا ہوں۔ کیوں آپ اپنے ماما بابا کے ساتھ نہیں رہتے؟ اس کی بات پہ ناسمجھی سے گویا ہوئے۔ وہ حیات نہیں ہیں، ان کے بعد سے کافی وقت تو تھانے میں ہی بیت جاتا ہے۔ ویسے بھی گھر جاؤ تو کون انتظار کرنے والا ہے، اس لیے دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ مسکراتے لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ ارے نہیں بھابھی۔ وہ ہنس کر ٹال گیا اور بغیر کسی جھجک کے پلیٹ میں بریانی نکالی۔ علی نے اس کی پلیٹ میں کباب بھی رکھ دیے۔ اس دوران پھپھو نے جو ہی کھانے کا پہلا نوالا لیا اگلے ہی لمحے وہ بری طرح کھانسنے لگیں۔ ماہا نے گھبرا کر ان کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا اور گلاس میں پانی انڈیلتے ان کی جانب بڑھایا جسے انہوں نے بے دردی سے زمین پہ پھینک دیا۔ ماہا حسن کے سامنے اس حرکت پہ حفت سے سرخ پڑ گئی۔ مارنا چاہتی ہو ایسے ہی بتا دو۔ مریضہ کو یہ مرچوں والا کھانا کھلا کر مارنا چاہتی ہو؟ اتنی مرچیں کھانے میں کون ڈالتا ہے؟ ان کے غصیلے لہجے پہ ماہا نے آنکھوں میں نمی لیے نفی میں سر ہلایا۔ اس دوران لائبہ نے مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ علی کی جانب ماہا نے علی کی جانب دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ پہلا نوالا منہ میں ڈالتا ماہا نے تیزی سے پلیٹ پیچھے کھینچ لی۔ پلیز آپ میں سے کوئی نہ کھائے۔ آئی ایم سوری۔ وہ پتہ نہیں کیسے، وہ نم لہجے میں بولتے بھاری دل سمیت ٹرے اٹھاتے کچن کی جانب بڑھ گئے۔ رکے ہوئے آنسو یکدم آنکھوں سے نکل پڑے۔ اس نے ہاتھ کی برش سے آنسوؤں کو پونچھا اور اپنے چہرے پہ پانی کے 2-3 چھپاکے مارے۔ زاویار کچن میں آتے
زاویار کو کچن میں آتا دیکھ ماہا نے تیزی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ زاویار چونک گیا۔ ماہا، مجھے ہر بات دہرانا پسند نہیں ہے، اسی لیے ایک بار جب پوچھوں تو خاموشی سے جواب دے دیا کرو۔ وہ تنبیہی لب و لہجے میں گویا ہوا۔ وہ آج بریانی بنی ہے، اس میں نہ جانے کیسے مرچیں تیز ہو گئیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے یار، یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بوا سے ہو گئی تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن پھپھو سمجھ رہی ہے کہ شاید میں نے جان بوجھ کر۔ زاویار کی سرد نگاہیں خود پہ محسوس کر کے وہ لب بھینچ گئی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میں موجود چاول پلیٹ میں ڈالے تو ماہا نے تیزی سے پلیٹ تھام لی۔ آپ پلیز یہ مت کھائیں، اس میں بہت مرچیں ہیں، آپ کو پھر بنا دوں گی، یہ ٹھیک نہیں بنی مجھ سے، شاید کافی وقت بعد بنائی ہے نا؟ وہ دھیمے سے بولی۔ تم نے بنائی ہے یہ؟ وہ چونک کر بولا۔ ماہا نے مرے مرے انداز میں سر ہلایا۔ اب تو لازماً اس ایک نقص کے علاوہ 10 اور بھی نکلیں گے، وہ دل ہی دل میں بولی اور چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ اب تو کھانی ہی پڑے گی، آخر کو میری بیوی نے بنائی ہے۔ اس کی اگلی بات پہ ماہا نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا جس نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا تھا۔ ماہا سانس روک گئی۔ زاویار نے اس کے اڑے اڑے رنگ ملاحظہ کیے۔ کافی اچھی بنی ہے بریانی، اور بریانی کا ڈھکن اتارتے اس میں موجود چاول پلیٹ میں نکالے۔ ماہا تعجب سے اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے زاویار نے پہلا چمچ یوں ہی منہ میں ڈالا، گھنی مونچھوں تلے انابی لب دلکشی سے مسکرا دیا۔ کافی اچھی بنی ہے بریانی، اس کے نرم لہجے پہ ماہا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن سب تو بول رہے تھے کہ مرچیں تیز تو ہیں، لیکن تمہاری زبان سے زیادہ نہیں ڈیئر بیوی۔ اس کی بات پہ ماہا جل کر راکھ ہو گئی۔ باتیں سنانے کے معاملے میں تو بالکل اپنی پھوپھو پہ چلے گئے ہیں یہ۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ کہا کیا تم نے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ ہاں کہا نا، کسی عقلمند نے خوب کہا ہے کہ مرد دنیا کی ہر عورت سے خوش ہو سکتا ہے، ماں سوائے اپنی بیوی کے۔ وہ معصومیت سے جل کر بولتی اسے زبردست قسم کا کہا لگانے پہ مجبور کر کے اس نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور اس کی ناک محبت سے کھینچتے ہوئے بولا۔ اس ٹرے کو سائڈ پہ کر کے دوسری ٹرے میں والے چاول ڈالو، اس نے نرمی سے کہا۔ ماہا نے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات سجائے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہے پہ عمل کیا۔ زاویار نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لی اور اسے لیتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ زاویار پھپھو، اپنی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اس کی تنبیہی نگاہیں خود پہ محسوس کر کے وہ چہرہ جھکا گئی۔ اب ٹرائی کریں پھپھو، زاویار نے ایک جتاتی ہوئی نگاہ لائبہ پہ ڈالتے مسکرا کر کہا۔ لائبہ کا رنگ اڑ گیا۔ زاویار خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھپھو نے جوں ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا وہ بمشکل مسکرا دی، کیونکہ اس میں تو مرچوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ دیکھا، تمہاری بیوی نے جان بوجھ کر میرے کھانے پہ، اگر کسی نے جان بوجھ کر میری بیوی کو بے عزت کروانے کے لیے کھانے میں مرچیں ملا دی تھیں تو ڈھنگ سے اسے مکس تو کر لیتا۔ اس کے پتھریلے لہجے پہ سب نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا جو کانٹے کی مدد سے کباب منہ میں ڈالتے لائبہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے حلق تر کیا۔ علی کو ایک سیکنڈ میں ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ تم لائبہ کو کیوں دیکھ رہے ہو زاویار؟ پھپھو برہم ہوئی۔ یہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں پھپھو کہ میں اسے کیوں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس اتنا بولنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے بڑھ کر میری بیوی کی عزت ہے، اور اگر اس میں ذرا بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ بھی بلا وجہ تو وہ برداشت نہیں ہے مجھ سے۔ ہاں اگر کوئی وجہ بنے تو میں بہت ظالم ہوں، لیکن بے وجہ نہیں پھپھو۔ وہ کاٹدار نگاہیں لائبہ پہ جماتے ہوئے بول رہا تھا۔ ماہا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا اور دھیما سا مسکرا کر چہرہ جھکا گئی۔ یہ شخص نہ جانے کب اور کیسے اس کے دل میں اپنا مقام بڑھا دیتا تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کھانے سے فراغت حاصل ہوتے ہی وہ سلیب سے پشت ٹکائے کھڑی مسکراتے ہوئے زاویار کی باتوں کے متعلق ہی سوچ رہی تھی کہ عین اسی لمحے عقب سے کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ دم ساتھ گئی۔ کلون کی خوشبو سے ہی وہ پہچان چکی تھی کہ عقب میں کون ہے۔ زاویار، اس نے نہایت نرمی سے اپنی انگلیوں کی مدد سے اس کے کیچڑ میں مقید بالوں کو شانے پہ رکھا اور ٹھوری اس کے شانے پہ ٹکائی۔ کیا آج کا یہ اہتمام میرے لیے تھا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے گال پہ محسوس کر سختی سے آنکھوں کو میچ گئی۔
اگر میرے لیے تھا تو زاویار ظفر اپنی بیوی کے اس اہتمام کا بہت دل سے احترام کرتا ہے۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتے پیچھے ہوا تو ماہا جھجک کر نگاہیں جھکا گئی۔ زاویار نے تھوڑی سے اس کا چہرہ اٹھاتے اپنے مقابل کیا۔ ماہا کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ ویسے کیا خوب سوچا ہے اس اہتمام سے بچنے کے لیے جس کی فریاد ایک شوہر نے تم سے کی تھی۔ اس کے معنی خیز لہجے پہ ماہا کی لرزتی پلکیں گالوں پہ سجدہ ریز ہو گئیں۔ زاویار نے محبت بھری نگاہ اس دلکش منظر پر ڈالی اور اس کے بالوں کو جان بوجھ کر کیچے میں مقید اس کے بالوں کو آزاد کر دیا۔ ماہا نے گھبرا کر اطراف کا جائزہ لیا۔ اس کے لمبے گھنے بال دونوں شانوں پہ پھیلے چلتے گئے تھے۔ زاویار ایک مسکراتی نگاہ اس پہ ڈالتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنا سرخ پڑتا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ لبوں پہ ایک دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے خیال میں اب ہمیں نکلنا چاہیے حسن۔ زاویار نے گھڑی میں وقت دیکھتے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ حسن اپنی جگہ سے اٹھتا نزدیک سے ابھرنے والی نسوانی آواز میں اس کی تمام تر سماعتیں اس جانب متوجہ ہوئیں۔ کوئی احسان نہیں کرتے آپ مجھ پہ یوں نہیں لینے آ کر؟ آئے ہائے کیسی احسان فراموش عورت ہو تم۔ ایک تو تمہیں لینے آتا ہوں اس سڑتی ہوئی گرمی میں اور اوپر سے باتیں سنا رہی ہو۔ علی تنک کر بولا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز ایک دوسرے سے لڑنے میں محو تھے۔ جاؤ اپنے شوہر کے گھر اور اس کی ذمہ داری لگاؤ یہ۔ ہاں تو لگاؤں گی، آپ فکر مت کریں، اور آپ کی طرح احسان فراموش بالکل نہیں ہوگا۔ بھلا اتنی خوبصورت بیوی کو کون ایسی باتیں سنائے گا؟ وہ اترا کر بولتی علی کو کہا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ حسن اور ماہا بھی مسکراہٹ چھپانے کی خاطر چہرہ جھکا گئے۔ زاویار نے تعصب سے ان دونوں کو دیکھا جو کسی کے سامنے بھی شرمندہ کروانے کا ہنر رکھتے تھے۔ ہاں ہاں چلو شادی کرو اور نکلو اس گھر سے، کب تک ہمارے سروں پہ مسلط رہو گی؟ وہ چڑ کر بولا۔ رائکا نے کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس دوران رائکا کی نگاہیں جو ہی سامنے کھڑے حسن پہ پڑی اس کو سانپ سونگھ گیا۔ شرمندگی کے مارے شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ علی بھائی ایسے مت کہیں پلیز، آپ کو معلوم ہے بیٹیوں سے ہی تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ وہ رائکا کو ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے بولی۔ اور رہی بات مسلط ہونے کی تو میرا بچہ مجھ پہ بوجھ نہیں ہے۔ زاویار نے بھی مسکرا کر محبت سے اسے ساتھ لگایا تو وہ اترا کر اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ حسن نے حسرت بھری نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا۔ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ بہن بھائی سب آپس میں وغیرہ سانس بھر اٹھا۔ آپ پہ بوجھ نہیں ہے لیکن دھرتی پہ تو ہے نا، وزن دیکھیں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ علی ایک بار پھر اسے زج کرتے ہوئے بولا۔ جس دن میں چلی گئی نا واپس نہیں آؤں گی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ حسن نے دلچسپی سے اس کا چہرہ جانچا جہاں ناراضگی کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ بس اپنی اسی بات پہ قائم رہنا۔ علی کی بات پہ اس نے ناراضگی بھری نگاہوں سے زاویار کو دیکھا تو اس نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ علی مت تنگ کرو بہن کو، وہ غصے سے اسے وارن کرتا حسن کو لیتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے جاتے ہی ماہن نے رائکا کی جانب رخ کیا جو بے چینی سے باہر جاتے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ ماہا کو یکلخت کچھ کھٹکا۔ رائکا کیا ہوا، کسے دیکھ رہی ہو؟ ماہا کی آواز پہ وہ سٹ پٹا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اپنے سر پہ دوپٹہ درست کرتے سنجیدگی سے بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، کیونکہ سب سے پہلے اسے اپنے بال پونی یا کچن میں مقید کرنے تھے۔ ایک بار پھر زاویار کی حرکت کی بابت سوچتے وہ جھجک گئی۔ کیسا انوکھا رشتہ استوار ہوا تھا ان دونوں کے درمیان کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک بھی ہو رہے تھے، رشتہ سنور بھی رہا تھا، لیکن کیسے انوکھے انداز میں، بغیر ایک دوسرے سے اظہار کیے، اقرار کیے، فکر کیے، بس یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں انہی سوچوں میں غلطہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک بار پھر اس کی توجہ میز پہ رکھی سیاہ فائل نے اپنی جانب مبذول کرائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس جانب بڑھ گئے۔ اس نے جھک کر وہ فائل اٹھائی اور اس فائل کا دوسرا صفحہ کھولا جہاں ان آنکھوں کو دیکھ وہ جی جان سے ٹھٹکی تھی۔ اس نے جو ہی وہ صفحہ کھولا وہاں موجود تصویر اسے جی جان سے ٹھٹکا گئی۔ آنکھوں کی پتیلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ ذہن میں ایک شخص کی آنکھیں گھوم گئیں۔ وہ فقط چہرے سمیت اس چہرے کو تک رہی تھی جو نقاب میں چھپا ہونے کے بدولت وہ دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن دیکھے بغیر ہی وہ ان آنکھوں کو پہچان گئی تھی۔ ماہا وہ فائل، ہاں یہی فائل لینے آیا تھا۔ اس نے چونک کر اس کے ہاتھ سے فائل تھامنی چاہی لیکن وہ مضبوطی سے اسے تھامے کھڑی تھی۔ ماہا
زاویار نے اس کے شانے پہ ہاتھ جماتے اسے پکارا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ زاویار، یہ تمہیں میں نے منع کیا تھا ماہا، میرے کسی بھی کیس کی فائل کو مت چھونا۔ مجھے تم پاگل بھی کہہ سکتی ہو، لیکن میں اپنے کام کو لے کر ایسا ہی ہوں۔ مجھے نہیں پسند کہ کوئی میرے کام میں مداخلت کرے۔ وہ سنجیدگی سے گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ فائل تھامی۔ زاویار، یہ آنکھیں۔ ماہا کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم تھمے۔ ماہا تیزی سے چلتے اس کے عین سامنے آئی۔ یہ تو مزمل بھائی ہے زاویار۔ مزمل؟ اس نے حیرت سے نام دہرایا۔ انجم کا بھائی مزمل، جسے ایک بار آپ نے میرے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اسے دوسری ملاقات کا حوالہ دے رہی تھی۔ اس کے بعد پہ زاویار کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، شریانیں پھٹنے کے قریب تھی، جبڑے بری طرح بھنچے ہوئے تھے۔ ماہا ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ آر یو شور ماہا؟ اس نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ ماہا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے بھی یہاں کٹ کا نشان ہے، آئی برو کے پاس، اور اس تصویر میں بھی۔ وہ یقین سے بولی۔ زاویار نے ایک نظر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماہا نے پریشانی سے اس کی پشت کو تکا اور اپنے کپکپاتے ہاتھ چہرے پہ پھیرنے لگی۔ نہ جانے اس فائل میں ایسا کیا تھا اور پولیس کو اس کی تلاش کیوں تھی؟ یہ سوچ اسے پریشان کرنے کو کافی تھی۔ حسن، جیپ جن راستوں پہ میں بول رہا ہوں وہاں چلاتے رہو۔ شاید اس کیس سے متعلق ایک گتھی سلجھنے والی ہے۔ زاویار نے عجلت میں بولتے اپنی جگہ سنبھالی۔ حسن نے اس کی بات پہ فوری عمل کیا۔ رات کے سائے چاروں اطراف میں اپنے پر پھیلانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہ ابھی کچھ دیر قبل ہی ظفر سے ویڈیو کال پہ بات کر کے فارغ ہوئے تھے، اور اب علی کا ان سب کو لے کر باہر آئس کریم کھلانے کا پروگرام تھا تاکہ عبیر کا موڈ بھی کچھ بہتر ہو سکے۔ وہ کمرے سے باہر تو آ گئی تھی، لیکن اس وقت سے بالکل خاموش تھی، یہاں تک کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ آپ تیار نہیں ہوئی؟ ابھی تک جانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ علی نے ماہا کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ ناسمجھی سے استفسار کیا۔ ہاں نہیں علی بھائی، میں نہیں جاؤں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس کے بعد پھر ٹالنے والے انداز میں بولی، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم بھی کینسل۔ ارے نہیں، میں کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پلیز جائیں عبیر اور رائکا کو لے کر۔ اس کی بات کاٹ کر دھیمے سے بولی، مگر آپ گھر پہ اکیلی؟ ارے اکیلی کہاں، پھپھو اور لائبہ تو ہے نا، چاہے بلاتی نہیں مگر گھر میں بڑے کا ہونا بہت ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ علی نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد رائکا نے بھی اسے چلنے کا کہا، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ ان لوگوں کے جاتے ہی ماہا نے کچھ سوچ کر اپنا موبائل اٹھایا، لیکن پھر واپس رکھ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پلٹی، لیکن عقب میں ہی نکسک سے تیار پھپھو اور لائبہ کو دیکھ اس نے ناسمجھی سے بھویں اچکائیں۔ ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، کچھ خریدنا ہے ہمیں، کچھ دیر میں لوٹ آئیں گے۔ پھپھو نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتایا۔ ان کی بات پہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کے آسری ہی تو وہ گھر پہ ٹھہری تھی اور اب وہ بھی جا رہی تھی۔ لیکن پھپھو، میں اکیلی۔ اس نے انہیں ٹوکنا چاہا مگر اس کی انسنی کرتے وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ ماہا نے گھبرا کر جو گھر کا جائزہ لیا، اس پورے گھر میں اب وہ اکیلی تھی۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھاتے علی کا نمبر ملایا، لیکن دوسری جانب سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسا کرتی ہوں یہی رہتی ہوں، ابھی کچھ دیر میں تو موئز بھائی یا پھر زاویار لوٹ ہی آئیں گے۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولی اور اپنا موبائل لیتے وہیں صوفے پہ ٹک کے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، خوف سا وجود میں برپا تھا۔ اس نے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے خود میں ہمت مجتمع کی اور زاویار کے نمبر پہ فون ملایا۔ وہاں سے بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس نے غصے سے موبائل صوفے پہ پٹک دیا۔ غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے فون چنگاڑنے کی آواز پہ اس نے ہڑبڑا کر فون اٹھایا تو کسی ان نون نمبر سے فون تھا۔ شاید گھر میں سے کسی کا فون ہوگا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور فون اٹھاتے کان سے لگایا اور دوسری جانب سے کسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ وہ دھیمے سے بولی۔ کون بول رہا ہے؟ فون کر کے لگتا ہے بولنا بھول گئے ہو، وہ کوفت سے بڑبڑائی۔ دوسری جانب ہنوز موت کی سی خاموشی کا راج تھا۔ ماہا نے فون کان سے ہٹاتے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے کال کاٹ دی۔ اتنی بھی کیا مصروفیت کہ بندہ بیوی کا فون ہی نہ اٹھا سکے۔ وہ سر جھٹک کر غصے سے بولی اور اپنے نوٹس کھول کر بیٹھ گئی۔ چہرے پہ غصیلا پن چھایا ہوا تھا۔ جیپ دھول اڑاتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ اس دوران زاویار کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ماہا کی باتیں مسلسل ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔
اس نے اپنا درد سے پھٹتا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس گھنونے کام کے پیچھے وہ ہو سکتا ہے۔ جیپ ان کے گھر کی حدود میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے چھلانگ لگاتے جیپ سے اترا اور اندر کی جانب بھاگا۔ حسن بھی اس کے تعاقب میں بھاگا۔ مزمل کہاں ہے؟ وہ اندر لانچ میں پہنچتے ہی دوڑا۔ رافع حیران پریشان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے عقب میں آتی پولیس کی وردیوں میں ملبوس نوجوانوں کو۔ ارے زاویار بیٹا، آپ یہاں؟ بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ اسے بلائیں، مزمل کو بلائیں۔ وہ ایک بار پھر درستگی سے دھاڑا۔ اس کی داڑھ پہ در و دیوار لرزا اٹھے۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ تو گھر نہیں ہے فی الحال۔ ان کی بات پہ وہ تمسخر سے مسکرایا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ چکی تھی۔ زاویار کے حکم میں وہ سب گھر کے کونے کونے پہ پھیل گئے اور ہر جگہ کا جائزہ لینے لگے۔ رافع پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے جو دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے قہر برساتی نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ سر، اندر کہیں بھی نہیں ہے وہ۔ حوالدار کی آواز پہ زاویار کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں کے ڈورے سرخ پڑ گئے۔ کہاں ہے مزمل انکل؟ وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ رافع نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ میں سچ میں نہیں جانتا، وہ تو آج کل مجھے کچھ بتاتا ہی نہیں ہے، وہ بے چارگی سے بولے۔ زاویار نے مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ جب بھی گھر لوٹے یا پھر اس کا کچھ علم ہو تو اسے بتا دیجیے گا کہ اس بار اس کا کیس زاویار ظفر کے پاس ہے۔ وہ جان بخشی کرنے کے بجائے جان سے ضرور مار دے گا۔ بخشا نہیں جائے گا، وہ جتنا بچ سکتا ہے بچ لے، لیکن آخر میں اس کی قسمت میں موت ہی لکھی ہے۔ زاویار کے عتاب سے نہیں بچے گا وہ۔ حسن نے اس کے بگڑے تنفس کو دیکھ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ بہت جلد معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ چلو زاویار، اس انسان کے نام تک تو پہنچ گئی ہے، انسان تک بھی رسائی حاصل کر لیں گے۔ حسن پرعزم لہجے میں گویا ہوا۔ زاویار نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ باقی اہلکاروں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ گھر پہ پل پل کی نظر رکھو، وہ شخص بچنا نہیں چاہیے، ہونا ہو وہ یہاں ضرور آئے گا۔ زاویار نے حسن کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ لیکن تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ یہ مزمل نامی شخص ہے وہ؟ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ اس شخص کی آنکھیں دیکھی دیکھی ہیں، لیکن میں پہچاننے سے قاصر تھا۔ مگر آج ماہا نے فائل میں دیکھ لیا تھا اور پہچان بھی لیا، کیونکہ وہ ماہا کا کزن ہے۔ اس کے انکشاف میں حسن نے پھیلی آنکھوں سمیت سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن اب تمہیں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ خبر اس تک پہنچ گئی کہ ہم نے اس تک رسائی حاصل کر لی ہے تو وہ تمہاری فیملی کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، خاص طور پر ماہا بابی کو۔ حسن کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ زاویار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور عجلت میں علی کے نمبر پہ فون ملایا۔ شاید یہاں سگنل کا پرابلم۔ حسن کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ علی، کہاں ہو تم لوگ؟ بھائی، ہم تو یہاں رائل مال آئے ہیں، بس بابی ماں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آواز کٹنے لگی۔ زاویار نے اس کی آدھی بات سنتے ہی تشکر بھرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ سچ شکر تھا کہ وہ سب ساتھ ہی تھے۔ بھائی نے پوری بات سنی ہی نہیں اور فون کاٹ دیا، وہ اپنی بھووں کے درمیان انگلی پھیرتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر کسی امید کے تحت کال ملائی، لیکن ناکامی ملتے ہی اس نے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا۔ رائل مال میں ہیں وہ سب، میرے خیال سے مجھے بھی وہیں جانا چاہیے۔ تم یہاں نظر رکھنا، میں ماہا کے معاملے میں کسی قسم کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ حسن کو تاکید کرتے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی مال کی جانب دوڑائی۔ حسن نے دل ہی دل میں اس کے سلامتی کے لیے دعا کی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی خاموشی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔